اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں تو آپ روز سنتے ہیں، آج اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں تاکہ آئندہ جب بھی یہ خطبہ پڑھا جائے تو آپ کے ذہن میں اس کے معانی آئیں تاکہ آپ اس خطبے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ عربی پڑھی جا رہی ہے اور ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، نہیں، انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے تو اس کا آپ لطف اٹھائیں گے۔ اللہ کی حمد و ثنا ہے، خدا کی تعریف کی جا رہی ہے۔ حمد ہے اللہ کے واسطے جو تمام اشیاء کے حادث ہونے اور پیدا ہونے سے پہلے موجود تھا، اور سب چیزیں جب فنا ہو جائیں گی تو پھر بھی وہ موجود رہے گا۔ وہ اول اور قدیم ہونے میں یکتا ہے، اول اور قدیم ہونے میں۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو ازل سے ہو، ازلی، جو ازل سے ہو اس کو قدیم کہا جاتا ہے، اور جو کسی وقت نہ ہو اور پھر وجود میں آئے اس کو حادث کہتے ہیں۔ صرف خدا قدیم ہے، باقی سب چیزیں حادث ہیں، بعد میں وجود میں آئی، یا بالفاظ دیگر جو ہم کہتے ہیں کہ عدم سے وجود میں آئی۔ وہ چیزیں جو عدم سے وجود میں آئیں انہیں حادث کہا جاتا ہے، اور وہ ذات جس کے لیے عدم قابل تصور ہی نہیں ہے اسے قدیم کہا جاتا ہے، اور خدا قدیم ہے اور وہ اول بھی۔ اس اول ہونے میں اور قدیم ہونے میں وہ منفرد ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا اس میں ثانی نہیں۔ وَسَمَا كُلَّ شَيْءٍ مَا أَدَاهُ بِالْفَنَاءِ وَالْعَدَمِ، اپنے علاوہ، اپنے سوا ہر شے کو اس نے فنا اور عدم کا نام دیا۔ ہر شے فنا اور عدم میں سوائے اس کی ذات کے۔ کما قال عز شانہ، جیسا کہ اس بلند مرتبہ شان والے نے فرمایا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس ذات کے۔ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور ہر ایک نے موت کو چکھنا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قرآن میں فرمائے ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس رب العزت کے جو عظمت و بزرگی والا ہے۔ سبحان من لا یخفی علیہ اختلاف النیات، پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جس پر نیتوں کا اختلاف مخفی نہیں رہتا۔ میری نیت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، آپ سب کی نیتوں کیا ہے، یقیناً اس میں درجات کا فرق ہے۔ سب قربتاً الی اللہ آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، لیکن جتنی معرفت ہے اتنا ہی اس کی نیت اور خلوص کا درجہ ہے۔ خدا ان سے آگاہ ہے۔ اور ولا یعذب عنہ معاصی العباد فی الخلوات، اور بندوں کے گناہ خلوتوں میں بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہوتے۔ آپ جتنے چھپ کر گناہ کریں خدا کے سامنے وہ موجود ہے، خدا سے نہیں چھپ سکتے۔ خدا سے کوئی عمل، حتیٰ ہمارے دل میں گزرنے والے خیالات، اس سے بھی خدا آگاہ ہے۔ سبحان الذی منہ خلقت العباد، پاک و منزہ ہے وہ ذات
ہر عیب نقص، یہ جو ہم کہتے ہیں نا سبحانہ، سبحانہ یعنی وہ ذات پاک و منزہ ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے خداوند متعال پاک و طاہر ہے، وہ اکمل ہے، وہ کامل ہے، وہ تمام ہے، تمام کمالات کا مجموعہ ہے، اور تمام بلندیاں اس کے لیے ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَآبُ، بندوں کی خلقت بھی اس کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف ہی سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ یہ بھی قرآن کی آیات میں سے ہے۔ پھر نشہد اللہ الہ الا هو الملک الذی لا ینازع فی ملکہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور وہ ایسا مالک ہے کہ جس کی ملکیت میں کوئی تنازع کرنے والا نہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے کہ وہ آ کے دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہے، اور نہ ہی اس کے حکم میں کوئی جھگڑا کرنے والا ہے۔ یعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، بما یشاء، کہ جس طرح سے چاہتا ہے، جس چیز کے ذریعے چاہتا ہے ان کو عذاب وکیف یشاء، اور جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اس کی جو پکڑ ہے نا، خدا بعض دفعہ دنیا میں لوگوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے عذاب کرتا ہے، تو اس کی جو پکڑ کا انداز ہے وہ مختلف ہے، وہ اس کی مرضی ہے کہ کس بندے کو کیسے پکڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، فرعون کو کیسے پکڑا؟ دریا میں غرق کیا۔ نمرود کو کیسے پکڑا؟ وہ ایک اس کے دماغ میں مچھر گھس گیا، اس سے وہ مبتلا ہو۔ تو اس لیے وہ جیسے چاہے کسی کو عذاب دیتا ہے، جس کے ذریعے چاہے اور جس چیز کے ذریعے چاہے وہ عذاب دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، جیسے چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ بہت قابل توجہ نقطہ ہے توحید پرستوں کے لیے۔ تعذیبہ المسیئین عدل، یہ جو گناہ گاروں کو اس کا عذاب دینا ہے یہ اس کا عدل ہے۔ خدا اپنے بندہ پر ظلم نہیں کرتا، یہ عدل ہے، یہ عدل و انصاف ہے اس کا۔ وَعَفْوُهُ تَفَضُّلٌ، اور معاف کر دینا یہ اس کا فضل و احسان ہے، یہ اس کی لطف و مہربانی ہے۔ وَإِلَا عذاب اس کا عدل و انصاف ہے، اور اس کی بخشش اس کا فضل و احسان اور لطف و مہربانی ہے۔ بس ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ تمام رسولوں کے سردار ہیں، وَخَيْرُ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ، صرف تنہا ڈرانے والے اور بشارت دینے والے نہیں ہیں، بلکہ بہترین ڈرانے والے اور بشارت دینے والے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ ہداۃ المہدین، ان پر اللہ کا درود ہو، اور ان کی آل پر جو ہدایت یافتہ ہے۔ من رقب سفینتہم نجا، جو ان کی کشتی میں سوار ہو گیا۔ حضور پاک نے فرمایا نا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح، تو اسی کا جملہ ہے کہ جو ان کی کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا ضَلَّ فَغَرِقَ وَهَوَىٰ، اور جو ان سے بچھڑ گیا، اہل بیت کی کشتی پر سوار نہ ہو سکا، وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہو گیا، منحرف ہو گیا اور ڈوب گیا اور پستیوں میں جا گرا۔ اُسِیکُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالْاعْتِصَامِ بِالتَّقْوَىٰ، اے بندگان خدا،
میں تمہیں تقویٰ کو مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ فَإِنَّهُ حَبْلٌ مَتِينٌ، کیونکہ یہ وہ مضبوط رسی ہے اور یہ وہ مضبوط کڑا ہے۔ وَبِمُبَادِرَتُكُمُ الْمَوْتَ قَبْلَهُمْ، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ موت آنے سے پہلے موت کی طرف بڑھے۔ وَإِعْدَادِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ نُزُولِهِ، موت آنے سے پہلے نیک اور صالح عمل کی تیاری کرے۔ فَإِنَّهُ وَارِدٌ، واقع نازل، یہ حتماً آنے والی ہے، نازل ہونے والی ہے، اگرچہ تم اس سے فرار کرو اور کنکریٹ اور کے بنکر میں آپ چلے جاؤ، جتنا مضبوط کوئی قلعہ اور عمارت بنا سکتے ہو اس میں چلے جاؤ، موت وہاں بھی تمہیں آ لے گی۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور تقویٰ کی توفیق دے۔ تو یہ جو خطبہ ہم ہر جمعے پڑھتے ہیں یہ اس کا ایک ترجمہ تھا۔